بسم الله الرحمن الرحيم. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. الحدیث رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور وہ جانور کو قتل کر دے اور شکار کر لے تو تم اس جانور سے کھا لو، یعنی اس کا کھانا جائز ہے۔ اور جب وہ کتا جانور سے خود کھا لے تو پھر اس جانور سے نہ کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے جانور کو اپنے لیے روکا ہے، تمہارے لیے نہیں روکا۔ دوستو، شکار کے لیے کتا رکھنا اس کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ روایت حضرت عدی بن حاتم سے ہے۔ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، معروف ہے نا حاتم تائی، جس کی سخاوت بہت معروف ہے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، نصرانی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ یہ عام طور پہ شکار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شکار کے متعلق کافی سارے مسائل پوچھے۔ تو ایک مسئلہ جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شکاری کتا اگر وہ سکھایا ہوا ہے تو اس سے شکار کرنا جائز ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ سکھا ہوا ہو پوری طرح سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے، یعنی شکار کو دیکھا تو جب اس کو چھوڑا جا رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جس جانور کو شکار کرے اس جانور سے وہ خود کچھ نہ کھائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جانور کو شکار کرے اور ہمارے جاتے یا جو بھی مالک وہاں پہنچا اس کے جانے سے پہلے وہ آدھا شکار خود کھا جائے۔ اس میں سے اگر اس نے ایک مرتبہ بھی کھا لیا ہے تو پھر بھی اس جانور کو کھانا، جس کو اس نے شکار کیا ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو شکار کے لیے کتا رکھنا اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شوقیہ کتا رکھنا یا اور کسی ایک دو غرض کے علاوہ کتا رکھنا اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور کے شوقیہ کتے رکھے جا رہے ہیں، حفاظت وغیرہ کی غرض سے بھی جائز ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔